باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ جو میں نے سورہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ ہے یہ، اور آپ سب جانتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، کیونکہ نماز میں یہ سورہ ہر نماز میں پڑھی جانے والی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس سورہ کا مطلب جاننا ہر مسلمان کو، ہر انسان کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ، جو چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ اس کے ذریعے اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور پھر مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر فرض نمازیں اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو 17 بار ایک دن میں، اور اگر سنتیں، نفلیں اور فرض سارے اگر جوڑے جائیں تو ان میں تقریباً 52 بار پڑھی جانے والی سورہ ہے۔ یہ سورہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے اس سورہ کو بار بار پڑھانے کا، بار بار سمجھانے کا، اور اس کو کمپلسری کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو نماز بہت پسند ہے، لیکن نماز ہے کیا؟ دراصل سورہ فاتحہ ہی نماز ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہے کہ میرے بندے اس کو سمجھیں، پڑھیں، مجھ سے گڑ گڑا کر اس طریقے سے مانیں اور مجھ سے کہیں تو میں اپنے بندوں کو ہدایت دوں۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اگر اس کو ہم نے سمجھ کر نہیں پڑھا، ہم نے اس کے بارے میں نہیں جانا، تو ہم اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے۔ مفتاح کہتے ہیں چابی کو، فاتحہ یہ بھی مفتاح یعنی چابی یعنی کھولنے والی، فاتحہ یعنی کھولنے والی۔ قرآن کے سب سے شروعات میں سورہ فاتحہ ہے، قرآن کو کھولنے والی۔ جب دل سے پڑھتے ہیں تو دلوں کو کھولنے والی، دماغوں کو کھولنے والی۔ جب تک ہم سورہ فاتحہ کا مقصد نہیں سمجھیں، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی گہرائی سے۔ اور میری التجا بڑے بڑے عالموں سے ہے، جو بھی وہ کرتے ہیں کہ اس پر بات بہت کم ہوتی ہے، جبکہ یہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کو سمجھانا، اس کے بارے میں بیان کرنا، لوگوں کو اتنا حفظ کرا دینا تاکہ جب نماز پڑھی جائے اور جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو ان کی ایک ایک الفاظ سمجھ میں آئے، یہ بے حد اور نہایت ضروری ہے، جو علماء حضرات ہیں اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا جو مقصد ہے وہ 3 حصوں میں ہے۔ پہلا ہے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر۔ دوسرے حصے میں انسان اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتا ہے، اور تیسرے حصے میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کا جو رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کو پالنے والا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام عالموں کو، جو سارے عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، اس بات کو سمجھیے گا، مالک یعنی مالک، یوم یعنی دن، اور دین یہاں پر لفظ جو ہے وہ بدلے کا، حساب کتاب کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ کہا
مالک یوم الدین، حساب کتاب کے دن کا مالک۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں، وہ اچھا گزار رہے ہیں، برا گزار رہے ہیں، صحیح گزار رہے ہیں، غلط گزار رہے ہیں، اس کا ہم کو حساب دینا ہے، دینا پڑے گا۔ ہم اس سے بچ نہیں سکتے، اس سے ہمارا پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحیمی سے بہت زیادہ آپشن دیے ہیں، یہ پڑھو، یہ کام کرو تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، یہ ہوگا، یہ ایسا کرو گے تو تمہارے لیے تمہیں معافی مل جائے گی، استغفار کر لو اپنی زندگی میں تو تم کو یہ تم کو تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وہ کیا، لیکن مرنے کے بعد سانس رکی، دم نکلا، روح نکلی، اس کے بعد چیپٹر بند ہو گیا۔ اس کے بعد تو پھر جو کیا ہے، جو رہا ہے، اس کا حساب کتاب ہمیں دینا پڑے گا۔ اس بات کا اگر یقین نہیں ہے تو وہ دین میں شامل نہیں۔ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ حساب کتاب کا دن، اس پر یقین ہونا چاہیے انسان، ہر مومن کو پکا، اور اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ ہمیں حساب کتاب دینا مالک نہیں۔ اب انسان اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے رہیں گے۔ مدد اللہ سے، اللہ کے سوا اور کسی سے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ اس نے دیا، بغیر مانگے بھی دیا، اور مانگنے پر بھی وہی دیتا ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس رزق پہنچایا، ماں کے پیٹ سے بچے کا نلا جوڑ کر اس تک رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا رہا۔ کون تھا اس وقت؟ کوئی اور تھا جو اتنا بڑا کام کرتا؟ نہیں، سوائے اللہ کے کام اور کوئی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے بعد جب بچہ پیٹ سے باہر آیا تب اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینوں میں اس کا رزق اتار دیا، اور وہ بچہ جو ہے اس کو اب باہر آ کر بھی رزق مل رہا ہے، اسے دودھ مل رہا ہے، اور وہ بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ کون وہ بچہ؟ کیا تھا؟ کس سے کہا تھا اس نے؟ کس سے مانگا تھا؟ اللہ نے، لیکن اللہ نے اس کو دیا۔ اور زندگی میں پھر جب وہ اس کا دودھ چھوٹ گیا تب بھی وہ پوری زندگی وہی دیتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ یہ ماننا، یہ سوچنا کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہماری تھوڑی سنے گا، ہم کسی سے سفارش کروائیں، کسی سے کہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی غلط جو ایک وہ بنا رکھی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو مانگ ہی نہیں سکتے، ہم تو ہماری تھوڑی کوئی وہ ہوگا۔ یہ بہت غلط باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کا مقام کسی انسان، راجا یا کوئی آفیسر یا کوئی کلکٹر یا کوئی ڈی ایم، ایسا نہیں ہے اللہ کا مقام۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا اور سب کی وہ پوری کرتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کہ صرف میری عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اللہ کو پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم کسی اور سے بھی کہیں، دیتا اللہ ہے نام کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بھٹک گیا ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مانگ رہا ہے، یہ ضرورت مند ہے، دے وہ رہا ہے، لیکن بندہ اتنا نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے باقی سب سے مانگ رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ناشکرے بن کی بات ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات واضح کر دوں جو آپ کے بیچ کی بات ہے، کہ
ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فلانا کام ہے، ہم فلانے سے سفارش کروا دیں، فلانے سے مانتا مان لیں، فلانا سے یہ کر لیں، کیونکہ ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کہیں کوئی بھی آپ کا کام اٹکا، اگر آپ اپنے باپ سے، اگر آپ کا باپ منع کر رہا ہے اس کے لیے، تو آپ کہہ دیں گے کہ باپ کے دوستوں سے یا کوئی قریبی رشتہ داروں سے یا کسی سے بھی کہ بھائی ذرا سے ہمارے باپ سے ہماری سفارش کر دیا دیں، جو کوئی بھی کام ہے وہ کروا دیں۔ لیکن ماں کے معاملے میں انسان کسی کی سفارش نہیں لگاتا، اسے یقین ہے کہ یہ میری ماں ہے، میں اس سے کہوں گا یہ میری بات مانے گی، میری ضرورت کو سمجھے گی، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی۔ ہمارا یقین ہے نا ماں پر، ماں سے گڑ گڑائیں گے، ماں سے التجا کریں گے، اس کو منائیں گے اور وہ مان جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ماں کے دل میں ہماری محبت ڈالی اور ماں سے 70 گنا زیادہ وہ محبت کرنے والا ہے، اس نے ہمیں بنایا، اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ ہماری نہیں سنے گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ میرے اوپر بھروسہ نہ کرے، مجھ سے نہ مانگے۔ بڑی بڑی مثالیں ہیں، گنہگار بندوں نے گناہ کیے اور پھر اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا۔ تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن سے تو راضی رہا، جن پر تو اپنے انعامات عطا کرتا رہا۔ پروردگار جس راستے سے وہ چل کر تجھے راضی کر پائے، ہمیں بھی انہی کا راستہ ہمیں بھی بتا، ہمیں بھی چلا، تاکہ ہم تجھے راضی کر پائیں، اور تو راضی ہو گیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جن سے تو ناراض رہا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کون ہوا؟ جس کی راہ گم گئی، جو بھٹک گیا۔ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ راستہ چاہیے جو سیدھا راستہ ہے، جو ہمیں تیرے قریب لے کر آتا ہے اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور یہی وہ ہمارے لیے راستہ ہے۔ تو وہ راستہ ہمیں بتا، اور ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہو۔ گمراہی کیا ہے؟ ہم جس راستے کو بھٹک گئے، بھول گئے۔ یہ علم، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھ نہیں سکے تو ہم کو کیسے راستہ ملے گا؟ یہ چیز بتائیے، تو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم گمراہ رہیں گے۔ ایک طرف تو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ، اور بیٹھے ہوئے ہیں گمراہی میں، اور سمجھ نہیں رہے کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا، اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ جو ہے، اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں سمجھا، اس نے دراصل نماز کا وہ حق، ہم خضوع خشوع بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے نام پر ہم نل ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں کیسے ہدایت ملے گی، جبکہ ہدایت کے لیے سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے اس کو بہت یاد کریے، اس کو بار بار سمجھیے، اور جب بھی نماز میں پڑھیں تو ہمیشہ نماز پڑھنے کے بعد یاد رکھیں کہ ہم نے ابھی اللہ سے کیا مانگا تھا، اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے ہم نے، اور ہم کس راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ سے ہم نے کیا ہم وہ کیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔